شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سوشل میڈیا پر دین کی تبلیغ بڑے زور و شور سے جاری ہے، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے کچھ بھائی جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں. پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ دین کی تبلیغ ہر انسان کا فریضہ تو ہے، لیکن ایک عام انسان کی کچھ حد ہے، کچھ اس کے قیود ہیں، یعنی وہ اس پیمانے پر تبلیغ نہیں کر سکتا جس پیمانے پر علماء کرام کرتے ہیں. لہٰذا ایک عام انسان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ علماء کرام کے بیانات، ان کے تحاریر، ان کے مضامین، ان کی تحقیقات کو لوگوں تک پہنچائے، اور خود سے مضامین لکھنے کی یا اسی طریقے سے خود سے احادیث وغیرہ کے تراجم کرنے کی کوشش بالکل نہ کرے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ ہمارے بھائی انگلش سے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی حدیث کا، حالانکہ اصل تو عربی ہے، اور جس نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے وہ اپنے حساب سے کیا ہے. لہٰذا مناسب یہی ہے کہ ایک عام انسان صرف اور صرف علماء کرام کے بیانات، ان کی تحاریر، ان کے مضامین، ان کی تحقیقات کو شیئر کریں. اب میں کچھ باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اکثر ہمارے تبلیغ کرنے والے بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جو کہ غلط ہے. نمبر 1، کسی بھی حدیث کو شیئر کرتے وقت وہ وہاں پر ایک عنوان قائم کرتے ہیں، ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹائٹل اپنے حساب سے دیتے ہیں، گویا کہ اپنی فقہ چلاتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں مختصراً اتنا ہی کہوں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات اس عنوان میں لکھ دیتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے متصادم ہوتی ہیں یا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہیں. لہٰذا صرف اور صرف علماء کرام کے بیانات، ان کی تحاریر وغیرہ شیئر کرنے پر اکتفا کیا جائے، یا اگر آپ کوئی پوسٹ تیار کر رہے ہیں تو کسی عالم سے ریچیک کروا لیں. دوسری غلطی جو ہمارے بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ فتاوے دینے لگتے ہیں، یعنی کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو اپنی رائے پیش کرنے لگتے ہیں. یہ غلط ہے، اور یہ انتہائی غلط حرکت ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے، اگر آپ کو وہ معلوم ہے تو آپ علماء کرام کے فتاوے اس کے سامنے پیش کریں، نہ کہ اپنی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہیں، بلکہ علماء کرام کے فتاوے پیش کریں. یہی امانت کا تقاضا ہے. تیسری غلطی جو ہمارے بھائی کرتے ہیں اکثر، وہ یہ کہ حدیث کو شیئر کرتے وقت وہاں پر کسی حدیث کو شیئر کرتے ہیں تو وہاں پر لکھ دیتے ہیں حسن یا صحیح یا ضعیف. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ امانت میں خیانت ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وہ حدیث صحیح ہے، اگر صحیح ہے یا حسن ہے تو کس نے صحیح یا حسن کہا یا کس نے ضعیف کہا وہ لکھا جائے، ورنہ یہ علم میں خیانت ہوگی. کیونکہ جو یعنی حدیث کو شیئر کرتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں حسن یا ضعیف یا صحیح وغیرہ، وہ اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں کہ وہ کسی حدیث پر حکم لگا سکیں. لہٰذا محدث کا حکم لگانا واجب ہے، اور اس کی طرف نسبت کرنا بھی واجب ہے. یعنی مثال کے طور پہ کوئی حدیث ہے تو لکھ دیں کہ فلاں محدث نے اس کو صحیح کہا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا. یہ طریقہ مناسب ہے اور اسی طریقے میں نجات ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنا حکم لگاتا ہے، صحیح یا ضعیف یا حسن کا حکم لگاتا ہے، تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ حکم میں نے لگایا ہے. یہ علم خیانت ہے اور دھوکہ ہے. اس کے علاوہ چوتھی غلطی جو ہمارے بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ قرآن و حدیث کو رومن میں، یعنی جو اس کا متن ہے عربی متن، وہ رومن میں لکھ کے شیئر کرتے. یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ علماء کرام کے فتاوے موجود ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اور یہ صرف اہل حدیث علماء کا نہیں،
بلکہ بریلوی اور دیوبندی علماء کا بھی فتویٰ ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ اس کے علاوہ کئی ساری برائیاں ہمارے جو تبلیغ کرنے والے بھائی ہیں ان میں پائی جاتی، کچھ خامیاں ہیں، برائیاں نہ کہہ کے میں کہوں گا کہ خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہ دیں، اپنی طرف سے کسی حدیث پر حکم نہ لگائیں، بلکہ علم اور امانت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے قائل کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی جس نے حدیث کو صحیح کہا، جس نے وہ فتویٰ دیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں مینشن کی جائیں۔ یہ علم کا تقاضا ہے اور امانت کا تقاضا ہے۔ اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ عام انسان جو دینی تعلیم سے محروم ہے، جس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اس کے لیے یہی مناسب ہے اور اسی میں نجات ہے کہ وہ صرف اور صرف علماء کرام کے بیانات، ان کے فتاوے اور ان کی تحقیقات اور مضامین وغیرہ شیئر کرنے پر اکتفا کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔